ان کو ایک ہی چیز سکھائی ہے، ایک ہی چیز سکھائی ہے، ایک اور اللہ بھی کو ساری بات ہے. ایسے بات ساری بات ہے کہ آپ کو شاید یہ ویڈیو کو مجھے نام نہیں میں یوٹیوب پہ دکھا دوں گا ثبوت کے ساتھ، ایویڈینس کے ساتھ. تو مسلمان نہیں ہے، اس کی ختنہ ہی کی ہوئی ہے، افسر سنتیں کی ہوئی ہے، ان کو کلمہ نہیں آتا ہے کہ بھائی گاڑی رکھتی سب انہوں نے وہ کہہ ہے. وہ نماز پڑھ رہے ہیں عالم کے پیچھے، عالم کو آتی ہے، اب جیسا عالم کر رہے ویسے وہ کر رہے ہیں، تو مسلمان. آپ کا سلم جب میرا کو ورک پر گئے تھے، آپ کا سلم نے ایسے نورانی پیروں والوں کو دوزخ میں دیکھا یہاں تک. اللہ تعالیٰ سے دریافت کر کے اللہ پاک ان سے کون لوگ ہیں کی سیرت سے نورانی ہے، اسے نماز کے رشتے ڈالی ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے ابو کا اللہ کا دل میں اللہ جی کا جن کے ابو کے اس طرف کا دل کا اچھا ہوگی، یہ اپنے اسلام کو بطول کے لیے کرتے ہیں. یہ کتنے اللہ کا اچھا یہ وہ لوگ ہیں. اللہ پاک دیکھا میرے ان کا دل اور اس کے چہرے کو نہیں جلایا کیوں ان کے دل میں قرآن کی تلاوت ہے، ٹھیک ہے، وہ قرآن کو روک رہے تھے کہ مجھے میں چلاؤ، اور چہرے کو کیوں میرے آگے گھومتا ہے. ایسے لوگ بزرگ کے لوگ ہیں. اب گھر میں آپس میں ایک بات کر رہا ہوں، پرانی کرنا یہ ایک لائن میں جا رہا ہے، یہ ایک لائن میں جا رہا ہے، میرے کھچڑی کو پکا وہ کھچڑی میں یا دکھ کر آپ کہیں اس کے دیکھتے ایک بات سامنے آئی، ایک بات کہ بھائی جو عقیدہ توحید پہ چلنے والا ہو صحیح اللہ پہ ایمان رکھتا اللہ نام دیکھو آپ کا سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے کے لیے یہ دنیا ہے. اور تو یہ بولتا کہ نہیں ہمارے مطابق نہیں، یہ اپنی کا نہیں لا رہا ہے، اپنی کا نہیں لا بات کرو شدت میں کرو. میں کہہ سکتا ہوں اگر نہیں ہے نا تو دیکھو ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، اب میں آپ کو وہ باتیں کہوں گا جو آپ کو سمجھ میں آئیں گی. یہ پیسے لوٹا 03115 2095 255 0315 ہے نا 20 2095 25 259 تو جناب ترمذی شریف کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودیت 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، عیسائیت 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، لیکن میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل ہے، اور ہو گئی یہ امت. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مزید فرمایا کلہم فی النار، سب جہنم میں جانے والے ہیں الا واحدہ. اب میں اس لیے خاموش تھا کہ میری بات سنیں، الا واحدہ سوائے ایک کے. قالوا من ہم یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ ایک جو جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میری اور میرے اصحاب کے طریقے پہ رہے گا. سنتے جائیں. تو پتہ یہ چلا کہ جو کوئی بھی شخص اس اپنا قاعدے کلیے میں رہے گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے اس کے اندر رہے گا، اپنی زندگی گزارے گا، تو وہ اس ایک فرقے میں ہوگا جو جنت میں جانے والا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے. دوسرے لفظوں میں بشارت بھی ہے، پیشن گوئی بھی ہے. آپ اس سے مختلف موضوعات کھڑے کر سکتے ہیں. سورہ انعام قرآن مجید میں سورہ 6 آیت نمبر 159، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو دین میں گروہ در گروہ ہو گئے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان سے آپ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، ان کا لینا دینا اللہ کے سپرد ہے، اللہ ان کو بتائے گا کیا وہ کیا کرتے تھے. اور سورہ نور ہے جس سورہ مومنین ہے اس کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان گروہ کو دیکھتے ہیں، ان فرقوں کو دیکھتے ہیں، ان لوگوں کو، یعنی اس سے مراد بنی اسرائیل ہے، کہ آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو دین میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے،
ہر گروہ جو اس کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہے. آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑتے اللہ ان سے خود ملتے ہیں. اب یہاں سے پتہ چلا کہ جو فرقہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی اصل سے ہٹ جانا. اصل کیا ہے؟ قرآن حدیث. بنی اسرائیل کے لیے اصل تھا قرآن حدیث، یعنی کہ ان کے لیے تھا تورات یا انجیل، یا جس وقت جس نبی کے ٹائم پہ وہ کھڑے ہوں اس وقت کا صحیفہ ان کے لیے برہان تھا، اور اس نبی کا قول ان کے لیے حجت تھی. تو جو اس طریقے سے ہٹ گئے تو وہ کیا ہوئے؟ وہ فرقے واریت میں چلے گئے، وہ اصل سے ہٹ گئے. آج کا ہر شخص کہتا ہے کہ ہر فرقہ کہتا ہے میں قرآن حدیث پر ہوں، میں قرآن حدیث پر ہوں. تو میرے بھائی سب سے آسان طریقہ ہے، ہم عدالت میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ عدالت میں ایک سے ایک فریقین میں سے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یہ گناہ گار ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میں بے گناہ ہوں. تو جج کیا کرتا ہے؟ دونوں کو ٹرائل پہ رکھتا ہے. دونوں اپنے وکیل کھڑے کرتے ہیں دونوں فریقین، اور دونوں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں دلائل و شواہد کی بنا پر. اب ایک منٹ، اب کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں میری بات قرآن حدیث کے موافق ہے. آپ نے صرف سمپل سے ایک کام کرنا ہے، آپ نے ان سے کہنا ہے کہ اپنی دلیل پیش کریں، اور دلیل کی تعریف سنیں. دلیل ہے کیا؟ قرآن اور صحیح حدیث، یہ دلیل ہے. جو شخص اس کے اندر رہ کے آپ کو جواب دیتا ہے اس کا جواب قابل قبول ہے، تسلیم کیے جانے والا، اور جو اس کا انکار کرے وہ تقریباً اسلام سے فارغ ہے، خارج ہے اسلام سے. یعنی کہ قرآن کی بات کو نہیں مان رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہا، اس شخص کے لیے کیا فتویٰ لگے گا؟ وہی اسلام کا خارج ہے. تو یہ اپنا اصول رکھیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا اگر آپ نے اس اصول کو اپنے اوپر لاگو کر لیا. یہی کہہ رہا ہوں نا، پہلی بات کہ آپ نے حدیث فرمائی نا 73 فرقے ہو جائیں گے. اس کے ہو گئے یہودیوں کے ہیں، یہودیوں کے 71، عیسائیوں کے 72، اور میری امت 73 میں ہے. آگے آگے کیا کریں گے؟ آگے آپ کیا کرنا ہے؟ کلہم فی النار الا واحدہ، سب جہنم میں جانے والے ہیں سوائے ایک کے. یہ ایک کیا مطلب ہے؟ ایک 73 فرقوں والا ایک 73 میں سے ایک ہے نا. 73 ڈیفائنڈ ہے 73 میں سے. بھائی میں آپ سے کہوں آپ کے پاس 100 نوٹ رکھے ہیں، 98 روپے آپ کے ہیں لیکن 2 میرے ہیں. کلہم فی النار. دیکھو 71 ایک عربی کی زبان کا آپ ذرا لحاظ کریں. عربی زبان کیا ہے؟ عربی زبان میں ہوتا ہے کہ لا الہ، ایک منٹ سنو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. لا الہ الا اللہ، صحیح ہے. اب اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب اس کا لغوی ترجمہ سنیں، لا الہ نہیں کوئی بھی معبود الا اللہ، سوائے اللہ. تو اب کیا ہوگا کہ دنیا میں جتنے بھی معبودان ہیں، جتنے بھی معبود ہیں جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں، ان سب کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کر لیا اور کہا لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ. ان سب میں صرف اللہ ہے ہمارا معبود ہے، باقی جتنے لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں. یہ عربی کا اسلوب ہے. عربی اسی طریقے سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کے تمام عالمین کے لیے. اب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، یہ عربی کا طریقہ ہے. یہ اس طریقے سے اس زبان کے اندر آتا ہے. یہ باقاعدہ ایک کسی چیز کو ایمفیسائز کرنے کے لیے، کسی چیز کو زور دینے کے لیے لا اور الا کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جو ناجی ہے وہ جنت میں جائے گا. اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو آپ سے 1.37% چانسز پہ ہیں. اگر ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ 10 لاکھ مسلمان ہیں، مثال لے لو، تو اس میں سے سمجھو 13,700 مسلمان جنت میں جائیں گے. اگر 10 لاکھ مسلمان آج کی تاریخ میں موجود ہیں تو اس میں سے 13,700 جنت میں جائیں گے. باقی جو جہنم میں اللہ اور جو مسلمان ہیں جو دائرہ اسلام کے اندر ہے اور اس کا عمل یہ ہے کہ وہ اصل سے ہٹا ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ بشارت ہے. یعنی بشارت بھی ہے، وعید بھی ہے، دونوں ہیں حدیث کے اندر. بشارت یہ ہے کہ وہ ایک جو ناجی ہے تو 13,700 یہ جنت میں جانے والے ہیں، اور وہ جو جہنمی ہے 72 جو بہت بڑی تعداد ہے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جہنم میں جائیں گے. لیکن یہ کنفرم بھی تو نہیں ہے. کیسے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کنفرم ہے، فرمایا کنفرم ہے. پھر اللہ پاک نے یہ بات کر رہا ہوں نا، اللہ پاک کو معاف کرنے والے ہیں. بے شک پیار کرنے والے معاف کرنے والے.
فروڈ نے کیا کیا نہیں کیا. ہاں آخری وقت میں اللہ پاک نے معلوم کو حبیب کو موقع دیا کہ کلمہ پڑھ لے. جب فرشتے ان کو منہ میں خاک ڈال رہے تھے, جب موسیٰ علیہ السلام جب گزر رہے تھے پانی سے, فرشتے نے کیا تھا, اللہ پاک ہمیں واپس کر دینا, ہم منہ میں خاک ڈال لیں. وہ کلمہ پڑھنے والا تھا. اللہ پاک کے دل میں آئی کہ کلمہ پڑھ لے. نہیں میرے دوست, آپ تفسیر کا صحیح مطالعہ کریں. یہاں پہ ذوق ہے تھوڑا. اللہ تعالیٰ کو وہ شخص انتہائی, اللہ تعالیٰ سے انتہائی نفرت کرتے تھے اس شخص سے. اللہ تعالیٰ ہر شرک کرنے والے سے نفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس شخص نے تو باقاعدہ کہا کہ انا ربو کا, میں تمہارا رب ہوں. صحیح ہے, انا ربو کو بولا عالم, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس نے تو یہ کہا تھا. اب جو آپ کہہ رہے ہو نا یہ سمندر والا, یہ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ جب وہ فرعون اپنے لشکر سمیت, اب اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاتے ہوں, فرعون کی جو قوم ہے, جو فرعون کے ماننے والے, ان کے لیے آل کا لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں. آل فرعون, آل فرعون جب فرعون کے ساتھ جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کیونکہ پہلے سمندر تک پہنچ چکے تھے, انہوں نے اللہ کے حکم سے سمندر کو 2 حصے کیا اور درمیان سے نکلنے لگے. اور تفسیر میں آپ پڑھیں گے, تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ اگر ہم ایک مثال لے لیں کہ اگر کسی زمین پہ پانی ڈال دیں نا, اور پانی یعنی اتنا ہے کہ 2 فٹ اونچا ہو گیا ہے, اگر ہم اس کو موٹر یا کسی بھی ذریعے سے ہٹا بھی دیں تب بھی اس کی چکنائی اور اس کی پھسلن وہاں موجود رہے گی. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ, نبی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ایسا معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ وہ دریا پھاڑنے کے باوجود اس میں سے چلنے میں دقت نہیں ہو رہی تھی, وہ نکل گئے. اب جب وہ نکل گئے تو دریا ایک ہو گیا, اور اس میں جو فرعون تھا اس کو پھر یقین آ گیا کہ یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس نے باقاعدہ قرآن میں آیت ہے کہ اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جو بنی اسرائیل کا رب ہے. تو پھر فرشتے نے اس کے منہ میں خاک ڈال دی اللہ کے حکم سے, کیونکہ اب اس کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ کلیہ ہے کہ عذاب کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ قبول نہیں کرتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جتنی قومیں گزری ہے نا, سب کی جب وقت آ گیا تب کسی کی توبہ قبول نہیں کی. ان اجل اللہ اذا جاء, کوئی چاند نہیں وقت آنے پہ. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں جب سورج اپنے مخالف سمت سے جب طلوع ہوگا تب بھی توبہ کے دروازے بند ہیں. وہ وقت آ جائے گا, جب وقت آ جاتا ہے پھر اس کے بعد توبہ نہیں ہوتی. اس وقت سے پہلے جتنی توبہ کرنی, جتنی معافی مانگنی اللہ تعالیٰ سے مانگے, اللہ تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے, ایک طریقہ ہے. قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. سنت کہتے ہیں طریقے کو, اللہ تعالیٰ کا شروع سے یہی طریقہ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور قاعدہ کلیہ دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, کہ اللہ تعالیٰ بے شک شرک ایسا گناہ ہے جس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جو بھی گناہ چاہے گا معاف کر دے گا. تو یہ اب بات ہو رہی تھی فرقہ واریت سے, تو میں نے آپ کو ایک قاعدہ کلیہ دیا ہے. اب یقین کر لیں, یقین کریں, آپ چاہے یہ تبلیغی جماعت ہو چاہے کوئی بھی ہو, آپ ان سے کسی بھی موضوع پہ اگر آپ کو کہیں خطہ ہو رہا ہے کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے, آپ صرف یہ کریں, یا میری بھی بات ہو نا, تو بھائی شاہان نے مجھ سے کوئی بات کہی تھی, وہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی اسلام ہو سکتی, تو آپ مجھے کہیں شاہان آپ کی بات تو میں نے سن لی ہے, لیکن اب آپ مجھے اس کی دلائل لا کے دیں گے کہ آپ یہ بات کہاں سے کہہ رہے ہیں, کہاں سے لے کے آئے, کون سا قرآن کی آیت ہے, کون سی حدیث ہے, کس صحابی کا قول ہے, اور وہ بھی صحت کے ساتھ کی روایت صحیح ہونی چاہیے. تو یہ آپ مجھ سے مطالبہ کریں گے, پھر میں پابند ہوں, میں آپ کو بتاؤں. اگر میں نہیں بتاؤں گا اس کا دوسرے لفظوں میں کہ میں منہ کے ہاتھ رہوں. یہ امت آج پتہ ہے کیا, مجھ سے ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم جوتے لینے جاتے ہیں تو ٹھوک پٹک کے لیتے ہیں, لیکن جب دین اسلام کی بات آتی ہے تو کسی بھی راہگیر چلتے پھرتے سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں. تو بڑی زبردست بات کہی تھی انہوں نے, اور یہ میں تجربے کی بنیاد پہ ان کی بات کی تصدیق کی ہے کہ ہاں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کے نظر میں کون صحیح؟ میرے نزدیک ہر وہ فرقہ صحیح ہے جو قرآن حدیث پر کاربند ہے. جو اس سے ہٹا ہوا ہے وہ جہنمی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے. ابھی تک میرے تجربے کی بنیاد پہ اہل حدیث جماعت, میرے تجربے کی بنیاد پہ, کیونکہ میرا تجربہ کسی کا قابل قبول نہیں ہے اس لیے میں اپنے تجربے کی بات کروں. میرے تجربے کی بنیاد پہ اہل حدیث جماعت کو میں نے ابھی تک زیادہ سے زیادہ قرآن حدیث پر پایا ہے. زیادہ سے زیادہ, بہت زیادہ سمجھو آپ, یعنی تقریباً 99% میں ان کو قرآن حدیث پر پایا ہے.
کیونکہ ان کے بڑے بڑے علماء، آپ اس مثال کو ذرا سنیں، ان کے بڑے بڑے علماء یہاں پہ آپ کسی کے پاس چلے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ جناب آپ نے ایک جمعے کے خطبے میں ایک مجھے واقعہ سنایا تھا، اس کی مجھے حدیث چاہیے، وہ آپ کو حدیث لا کے دیں گے. بڑی بڑی چابی نہیں، اگر وہ نہیں لاگے وہ لاگے نہیں وہ پابندی لانے کی. بیٹھو، ارے بیٹھو آپ کے سیٹ وہ ہے نا. جیسے کپل لیا